حضرت عبداللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ابا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، 9 بھائی ہیں، 9 بھائی ہیں حضرت عبداللہ۔ مکے کے بازار میں سے گزرتے وقت حضرت عبداللہ کے چہرے پہ ایک عورت کی نظر پڑی، ایک عورت کی نگاہ پڑی، اور اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لیں آپ۔ تو حضرت عبداللہ نیچی نظریں کر کے گزر گئے، شرمیلے بہت تھے۔ ایک مسئلہ اور یاد کر لو، مرد عورت سارے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جتنے بھی درمیان میں سلسلے آئے، جتنی کڑیاں آئی، جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی عورت یا مرد کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ یعنی نبی کا نسب کتنا پاک، نبی کا حسب کتنا پاک، اتنا پاک کہ برائی کا ارادہ بھی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ نیچی نظریں کر کے گزر گئے، اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضور کے ابا کو، تو دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ میں نے جو تمہیں اس دن شادی کے لیے کہا تھا اور تم منہ پھیر کے گزر گئے تھے، میرے خیال میں تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں بازاری عورت ہوں۔ یہ بات نہیں، میں توریت کی حافظہ ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے توریت زبانی یاد ہے، توریت میں جو آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کی نشانیاں پوری توریت میں جو میں پڑھتی ہوں، اس کے باپ کی نشانی تیرے چہرے میں موجود تھی۔ میں چاہتی تھی اس نبی کی ماں میں بن جاؤں، تیرا چہرہ گواہی دے رہا تھا اس بات کی کہ تو آخر الزمان پیغمبر کا والد ہے۔ میں اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ نبوت کا نور تیرے چہرے میں نہیں، تم نے وہ کسی کے سپرد کر دیا، اب میں تم سے شادی کو تیار نہیں۔ یعنی نور نبوت حضرت عبداللہ کے چہرے سے آیا تھا، ظاہر تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں پیٹ میں تشریف لے آئے، کتنا بڑا مقام ہے، نبی کا سب سے پہلا مسکن، نبی کا سب سے پہلا ٹھکانہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیٹ بنا، نبی کو جننے والی مائی، نبی کو پیدا کرنے والی، یعنی جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ مائی، نبی کو دودھ پلانے والی مائی، نبی کو پالنے والی عورت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس ہے۔ عورت کا بڑا گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ حنین میں ایک حنین جنگ ہوا ہے، اس میں صحابہ کرام کو بڑا مارا، بڑا نقصان ہوا، اور پھر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں کو پھر شکست ہوئی۔ تو بنو ثقیف کا سارا خاندان صحابہ کرام نے قیدی بنا لیا، ان میں ایک لڑکی بھی آئی۔ اس لڑکی کو سارے خاندان نے کہا کہ تو جا کر کے نبی سے ہماری سفارش کر، ہم چھوٹ جائیں۔ وہ لڑکی آئی اور آ کے کہنے لگی کالی کملی والے میری سفارش منظور کرو، قبیلہ بنو ثقیف کے معاملے میں تیری بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن پیدا ہی نہیں ہوئی، میری بہن کدھر سے آئی؟ کہنے لگی دودھ شریک بھائی ہوں، رضائی بہن ہوں۔ حلیمہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ رہتے تھے چھوٹے سے، میں بڑی تھی، میں گود کھلایا کرتی تھی آپ کو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد نہیں کہ تو گود کب کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی او نبی میرے ہاتھ آج بھی سونگ کر دیکھ لے، نبوت کی خوشبو آج بھی آتی، آج
بھی نبوت کی خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی ہے. اور اگلی بات جو اس عورت نے کہی نا، جو بہن بن کے آئی، کمال کر دیا. کہنے لگی ایک نشانی اور بتاؤں آپ کو، میں آپ کو گود میں لیے کھڑی تھی، کھلا رہی تھی، میرے منہ سے کوئی شرک کی بات نکل گئی، میرے منہ سے کوئی شرک کی بات نکل گئی تو آپ نے میرے کندھے میں ایسا چک مارا، اب تک نشان ہے، آؤ میں دکھاتی ہوں. یعنی معصوم ہوتے ہوئے بھی، بچپن میں ہوتے ہوئے بھی شرک کی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہ لگی. اور کیسے لگتی؟ خدا اچھی لگنے نبیوں کو دیتا ہی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عورت کو بہت بڑا درجہ بخشا اللہ پاک نے کہ اس کے پیٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور عورت کی گود میں حضور کھیلے. حضرت حلیمہ کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ بوسہ دینے کا موقع ملا، کندھے پہ اٹھانے کا موقع ملا. حضور کی جو بہن بنی اس نے اچھی طرح سے فیض اٹھایا. اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا اور 4 بیٹیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. عرض کرنے کا مقصد یہ اور مطلب یہ، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں وہ 11 ہیں، اور انہوں نے اتنی تنگی کا وقت گزارا، اتنی پریشانی کا وقت گزارا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بعض مرتبہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. 3 مہینے نبی کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کافی دنوں تک ہمیں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ خوراک ملتی تھی. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ. پانی بھی چھٹی کا نہیں، پانی بھی یہ نہیں کہ جتنا مرضی آئے پی لو. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں اس پیالے کی ایک کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. ایسا وقت بھی آیا وہ کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، وہ پانی کا پیالہ بھی نہ ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی دن فاقے کے گزر جاتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. دروازے پہ جا کے آواز دی فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں. تو رونے کیسی آواز آئی، رونے جیسی آواز آئی، ابا پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اندر پھینک دی اور تشریف لائے. فرمایا فاطمہ کیا حال ہے؟ عرض کیا ابا کپڑا بھی اتنا نہیں کہ بدن چھپا سکے. کئی جن کے فاقوں نے حسنین کریمین کے چہرے بدل دیے. اور ان حالات میں، اتنے دکھوں میں، اتنی پریشانیوں میں کبھی پیغمبر کی بیٹیوں نے، کبھی پیغمبر کی گھر والیوں نے شرک کے قریب نہ دے. ورنہ عورتوں کی بڑی جلدی عادت ہوتی ہے. ابھی اگر میں سارا قرآن سنا دوں تو کوئی بات نہیں کہ قرآن سنایا قاری حنیف نے. روزے کی بات بتاؤں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز کی بات کروں گا کوئی نہیں. اور اگر میں چپکے سے ایک عورت کے کان میں یہ کہہ دوں کہ فلاں جگہ جو درخت کھڑا ہے اس کے ایک پتے چابنے میں 700 کرامتیں ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں مل جائے گا، یا میرے پاس فلانا تعویذ ہے، شام تک دیکھنا پھر لائن کس طرح لگتی ہے. دیر لگ جائے گا، سارے کرسچن کی عورتیں سیدھی آئیں گی کہ تعویذ چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں قبر کا تعویذ میں تمہیں دینے آیا ہوں، حشر کا تعویذ دینے آیا ہوں، موت کا تعویذ دینے آیا ہوں، اس قبر والی اندھیری کوٹڑی کا تعویذ دینے آیا ہوں. وہ اللہ کا قرآن ہے، تیرا یقین نہیں آتا.
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا یہ اللہ کا قرآن میں نے تجھے جہیز میں دے دیا، جا ساری زندگی اس پہ عمل کر اور کامیاب ہو۔ پیغمبر کی بیٹیوں کا طریقہ دیکھو، جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے میں رہتی ہے، حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، محلے محلے میں سیدہ زینب جاتی ہے اور کہتی ہے مکے کی عورتوں، میں نے کسی کا آٹا دینا ہو وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وصول کر لے، جس کو میں نے دھاگا ادھارا دینا ہو وصول کر لے، جس کا میں نے ٹکا پیسہ دینا ہو وہ اپنا وصول کر لے، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، میرا جی نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا، میرے ابا مدینے چلے گئے۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے تیاری کی، رات کو چوری چوری، حضرت زینب کا دیور ساتھ ہے، رات کو مکے سے نکلی ہیں، 2.5-3 میل کا سفر کر لیا، مکے والوں کو پتہ چل گیا، چودھری آئے، بہادر آئے، مکے والوں نے آ کر سیدہ زینب کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت زینب کے دیور نے آواز لگائی نہ چھیڑو، رسول اللہ کی آبرو ہے، کالی کملی والی کی عزت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر ہے، نہ چھیڑو۔ مکے والے بعد نہ آئے، اونٹ سے گھسیٹ کر زمین پہ گرایا، نیزہ مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار دیا، زمین پہ گھسیٹ کے اونٹ سے نیچے گرا دیا، حمل سے تھی ساکت ہو گیا، اور گھسیٹ کر مکے لائے۔ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتی مدینے، کئی دن تک بیمار، خون بند نہیں ہوتا، لہو جاری ہے۔ کئی دنوں کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کر پھر نکلی اور بڑے عرصے کے بعد مدینے پہنچی۔ جب ابا سے ملی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی، لکڑی بن گئی۔ فرمایا میری زینب تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا ابا مکے والوں نے مجھے بھی مارا۔ فرمایا مبارک کو لگتے جگر میری نور نظر، تو نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے شرک و بدعت پہ لعنت بھیجتے ہوئے تو نے بیمار کھائی۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل بیمار رہی، لگاتار بیمار رہی۔ بیماری کا وقت گزار کے سیدہ زینب انتقال کر گئی، فوت ہو گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ اپنے دروازے پہ تشریف لائے اور فرمایا ایسا غسل اچھی طرح سے دینا زینب کو، کفن میں لے کے آؤں گا، اچھی طرح سے میری بیٹی کو غسل دینا، میں کفن لے کے آؤں گا۔ چنانچہ غسل اندازہ لگاؤ، جس کو غسل دینے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہو، جس کو غسل دینے والی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، میمونہ ہو، ام حبیبہ ہو، کیا کہنا، اور جو دنیا سے گئی ہے وہ پیغمبر کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غسل دیا جا چکا، غسل سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا عائشہ میری گھر والیاں مدینے کی عورتوں، یہ میری پرانی چادر سیدہ زینب پہ کفن ڈال دو، یہ ایک چادر ہے، اس لیے اس وقت میں کالی کملی والے کے پاس اس کے سوا اور کپڑا کوئی نہیں، ایک پرانی چادر، صرف میری ایک چادر ہے، میں یہ کفن دیتا ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور میرے پاس اس کے سوا اور چادر کوئی۔
آج دیکھیں آپ کتنے لمبے چوڑے کفن ڈالے جاتے ہیں، خشکی کے الگ ہیں، تری کے الگ ہیں، قبر میں جانے کے الگ ہیں۔ آؤ حضرت زینب کا کفن تو دیکھو، ایک چادر، صرف ایک چادر میں کفن لپیٹ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب جنت البقیع کے قبرستان میں لے گئے، حضور نے فرمایا تم رکھ کر باہر آ جاؤ، قبلہ رخ میں موڑوں گا۔ قبلہ کی طرف حضرت زینب تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں مسکراتے ہوئے حضور باہر تشریف لائے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کالی کملی والے، آپ تو فرماتے ہیں کہ قبر بڑی خوفناک جگہ ہے، بڑی وحشتناک جگہ ہے، آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لیکن آپ ہنستے ہوئے قبر سے تشریف لائے۔ فرمایا میری بیٹی زینب ہنسنے لگی، میں اسے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ قبر میں ہنس رہی تھی، جی ہاں، اس کو جب جنت کی حوروں نے مبارکباد دی اور اس کو استقبالیہ کہا، اہلا مرحبا تیرا آنا، وہ جنت کو دیکھ کر ہنسی، میں زینب کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اتنی کمائی کی، اس قدر کمائی کی کہ قبر پہ جاتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آج کوئی عورت کہتی ہے میں نے حج کر رکھا ہے، کوئی کہتی ہے میں تو اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہوں، میں تو اتنے بڑے کی گھر والی ہوں۔ ارے یہ چیزیں کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا۔ اپنا کرتوت، اپنی زندگی کا نامہ اعمال، جو کماؤ گی وہ پلے ساتھ چلا جائے گا، جو نہیں کماؤ گے وہ کسی کا چھین کر کسی کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت سارے رمضان کے روزے رکھے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور اپنے خامن سے لڑائی نہ کرے، اس سے خوش رہے اور خوش رکھے، فرمایا دم نکلنے کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازے جنت کے کھلوا دیے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور صحابیات نے تو کمال کر دیا، اتنی قربانی دی حضرات صحابیات نے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان لڑکی سیدہ ضمیرہ رہتی ہے، کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ پکار بیٹھی، اللہ کی توحید کا اقرار کر بیٹھی، اللہ کی توحید کا اعلان کر بیٹھی، شرک سے بیداری کا اظہار کر بیٹھی، بدعت سے نفرت کا اظہار کر بیٹھی۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں تھا، کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ سیدہ ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسینہ، بڑی خوبصورت، نرم و نازک جسم والی مکی کی لڑکی ہے، مگر مکی کے کافر لوگ حضرت ضمیرہ کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لائے، گلی میں سے گھسیٹ کر لائے حضرت ضمیرہ کو۔ یوں لکھا کتابوں میں، کمر کا چمڑا ادھڑ گیا، ادھر گھسیٹی جا رہی تھی، ادھر اعلان کرتی تھی اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرا پالنے والا ایک ہے، مجھے مارنے زندہ رکھنے والا ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ میدان میں لے آئے مکے والے، چوک میں، اور لا کر حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر مارنا شروع کیا، چمڑا ادھیڑ دیا، مار مار کوڑے، مار مار درے، اور ہر مارنے والا کہتا ہے انکار کر کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر۔ مگر حضرت ضمیرہ کہتی ہے او ظالمو، او مکے کی چودھریو، میرے خون کے قطرے قطرے میں لا الہ الا اللہ بس چکا ہے، میری رگ و ریشوں میں لا الہ الا اللہ نے گھر کر لیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ او مکے والو، تم تھوڑے ہو، بہادر ضرور ہو، جاؤ سارا مکہ بلا کے لے آؤ اور ضمیرہ سے
اللہ کا کلمہ چھڑا کے دکھاؤ. کتنی جرت ہے، کتنی ثابت قدمی ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے ایک مکے کی نوجوان چھوکری لڑکی کا. آج عقیدہ اتنا غلط بن جاتا ہے عورتوں کا کہ ذرا سا کسی نے کہہ دیا برابر والی نے تجھ پہ جادو کر رکھا ہے، اوہ اچھا میں بھی کہوں یہ منہ کیوں بنائے رکھتی ہے، آج پتہ چل گیا. بس قرآن پہ یقین نہیں، خدا کی زبان پر یقین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، اور شرکیہ بات پر بڑا جلدی یقین آ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت اللہ سے ڈر جائے تو 10 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں، ایک عورت کے ڈرنے سے. کیوں؟ کسی کی دادی ہے اس کی وجہ سے پوتا ڈرے گا، کسی کی نانی ہے اس کی وجہ سے دوتا ڈرے گا، کسی کی اماں ہے اس کی وجہ سے دھی خوف کھائے گی، پوت خوف کھائے گا، گھر والے پہ بھی اثر انداز ہوگی. اس طرح سے ایک عورت اگر سچے معنوں میں مسلمان بن کے دنیا سے جائے 10 آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنتی بنا لے. جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا مارا مارا، مگر زنیرہ کہتی ہے اور مارو اور مارو. مارنے والوں تم تھک جاؤ گے، میں اللہ کی قرآن کے لیے مار کھاتی نہ تھکوں گی. میرا کوئی ذاتی قصور تو نہیں، چوری میں نے نہیں کی، ٹھگی میں نے نہیں ماری، قتل میں نے نہیں کیا، اللہ کی توحید کے لیے مار کھاتی ہوں، اللہ کے قرآن کے لیے مار کھاتی ہوں. انہوں نے کہا اس کی آنکھیں نکالو یہ جب باز آئے گی. مکے کی چوک میں کھڑی کر کے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی. عقیدہ دیکھا زنیرہ کا، کہتے پرواہ نہیں، جو خدا ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتا ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے. تم نکالتے ہو نکال دو میری آنکھیں، پرواہ نہیں، میرا خدا مجھے اور آنکھیں لگا دے گا. مکے والوں نے کہا کہ پہرے داری کرو رات کو، بھائی کون آتا ہے کون جاتا ہے، پہرا دو، حفاظت کرو. پچھلی رات ہوئی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا دی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. وہ کہنے لگی مکے والوں جو پہلی آنکھیں تھی ان سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو مجھے خدا نے مجھے آنکھیں بخشی ہیں میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں. میرے خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. خدا کہتا ہے میں کارساز ہوں، میں پالنہار ہوں، میں سب کی بگڑی بنانے والا ہوں، میں سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے والا میرے سوا اور کون ہو سکتا. اس لیے عورت نے بڑا مقام حاصل کیا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے علی میری ایک وصیت کو پورا کرنا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھا. اس لیے کسی غیر محرم کی مجھ پہ ساری زندگی میں کبھی نظر نہیں پڑی، اس لیے میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. ذرا اندازہ لگاؤ پیغمبر کی بیٹی کس قدر ہیلے وسیلے بنا رہی ہے، آخری وقت میں وصیتیں کر رہی ہیں. لیکن آج بچیاں بچے نوجوان مرد عورت اتنے بے فکرے ہو گئے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ موت آئے گی تو کیا بنے گا، قبر کا اندھیرا آئے گا تو کیا بنے گا، حشر کا میدان آئے گا تو آخر ہوگا کیا. ہم نے بزرگان دین سے سنا اور دیکھا. ہمارے ملتان کے پاس ہی ضلع مظفر گڑھ بالکل قریب میں لگتا ہے، ایک آدمی کی موت آنے سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی منہ سے، تو منہ سے پخانا ہے، ادھر دم نکل گیا.
ادھر ریاست بہاولپور میں ایک عورت کو دفن کرنے والے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، قبر کے اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو. اور میں باوضو بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں. ایک عورت کے جنازے کو میں نے کندھا دیا تھا، کم سے کم 25 سال ہو گئے. آج تک ٹھنڈ ہوتی ہے نا، میری اس ہڈی میں اب تک درد ہو جاتا ہے. اتنا وزن، اتنا بار، اتنا بوجھ، جتنوں نے جنازہ اٹھایا تھا سب بیمار پڑے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر دنیا سے جاتے وقت دنیا ہی میں ایسا حال اور اس طرح کے عذاب اور پریشان؟ تو آخرت میں کیا بنے گی؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل گیا ہے. ہندوستان کی عورتیں، دلی پانی پت کی عورتیں 15 سپارے روزانہ رمضان میں روز کے پڑھا کرتی تھی. بعض پورا کلام پاک روزانہ ختم کرتی تھی. 10 سپارے روزانہ کے پڑھتی تھی. نفل بھی، روزہ بھی، قرآن مجید کی اتنی تلاوت جس کی حد ہو. صدقہ بھی، خیرات بھی. رمضان مبارک میں چونکہ سب کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک مردوں کو بھی عورتوں کو بھی رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی خیر و برکتوں سے ہماری اولاد کو نیک بنائے اور رمضان کا پورا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم سب کی رخصتی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یہ بیچارے نے جن ساتھیوں نے کوشش کر کے خرچ کر کے وہاں سے مجھے بلایا، آج اسماعیل صاحب، داود، یہ اقبال ہے، جتنے بھی آپ لوگ سارے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور جو دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، سب کو پکا نمازی بنائے، توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. دعا کرو رمضان کا مہینہ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. اور بھئی ہمارا قرآن کریم کا جو ادارہ ہے جس میں کافی طالب علم پڑھتے ہیں، کئی جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. جو مسجد کو چمکاتے ہیں اللہ پاک ان کے ایمان اور قبر کو چمکا. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا حق کا غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور قرآن کا قدردان بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا. تبلیغی جماعت جتنی بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے غیب سے نصرت فرما، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما. یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں اس وقت، یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یہ جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں مائیاں آئی ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی اولاد کو نیک بنا، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.